دوسری وہ یہ بات کرتے ہیں جی کہ جو مڈ ٹرپ ہے اس کے اندر جو دو گواہیاں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ دو گواہ ہوں گے جو 1260 دن تک جو ہے وہ گواہی دیں گے. اب وہ 1260 دن 350 سال بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ والی جو گواہی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اٹھا لیے جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ بڑی کسی طرح کی جو ہے وہ مشکل جو پرابلم ہے اس میں نہ گزرے. اور وہ لکھا ہوا ہے نا اس کے اندر جو ڈینیل کی ابھی ہم نے پڑھی تھی آیت، اس میں لکھا ہوا ہے 9 باب 27 میں، اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد کام قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیہ اور ہدیہ موقوف ہو جائے گا. تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو فصیلوں پر اجاڑنے والی مخلوقات جو رکھی جائیں گی وہ 350 سال کے بعد، کیونکہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ذبیحوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چرچ ہے وہ اٹھایا جائے. تو یہ ایک ویو ہے جو مجھے خود بھی اس کو سمجھنے میں کافی مشکل لگتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں جو اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ نہیں یار کرسچن جو ہیں وہ تھوڑے بہت جو ہے ان کو مصیبت سے گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا ویو دیتے ہیں، مڈ ٹرپ کا دیتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا کون سی جو کنزرویٹو ایونجلیکل ہے اور دوسرے جو ہے جو کئی انڈیپینڈنٹ جو چرچ ہیں وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ویو ہے یہ آیا کب؟ جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا ایمان کیسے ٹیسٹ ہوگا، تو انہوں نے اس کو ایزی اپ کر دیا کہ یار ایمان جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ 350 سال 3.5 سال جو آپ ایمان چیک کرا دو تو بعد میں آپ کو اٹھا دو. یہ آپ کو ایک دیکھتے ہیں دلیل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کا لفظ تو بڑے اچھے ہیں لیکن یہ وہ آپ کو کمفرٹ دیتے ہیں. یہ اچھا لفظ اس کے لیے ہے کہ 3 سال 3.5 سال 7 سال جو ہے وہ آپ پریشانیوں میں نہیں ہوں گے، صرف 3 سال ہو گے 3.5 سال ہوں گے تو آپ کرسچن ہو گے. وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو ہے مشکلات نہیں ہوں. اب جو تیسرا ہے وہ ہے پوسٹ ٹرپ گونیٹ. وہ کہتا ہے جی کہ جو پوری کی پوری جو کلیسیا ہے خدا کی وہ ہر ایک قسم کی جو آزار رسائی ہے چاہے وہ اسپرچل ہے. اسپرچل بار بار کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ اسپرچلی طاقتور ہیں آپ فزیکلی بھی طاقتور. اگر آپ اسپرچلی طاقتور نہیں ہیں تو فزیکلی آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ فزیکلی صرف طاقتور ہیں تو آپ تو اسپرچلی کمزور ہوتے ہیں. روزہ اس لیے رکھتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کہا، جسم تو لیکن روح کیا ہے اسی لیے جو ہے یہ پوسٹ ٹرپ والے جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے بیکاز یہ یسوع مسیح کے ریڈ لیٹرز ہیں. گو 2:9 لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد جو ہے سورج طریق ہو جائے. اب یہ جو سارے جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں نا اب دھیان سے سنیے گا، یہ بہت ہی زیادہ بڑا خزانہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ درست ہے. ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہر صورت میرے ساتھ ہے. تو یہ ہم نے جو ہے دھیان سے ہم نے پڑھا ہوگا بے شمار مرتبہ 24 باب کی 29 سے 31 لکھا ہے. اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے. اور لکھا اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائے. اب وہ پہلے نشان کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا لیکن ابھی جو ہے نشان جو ہے وہ اب دیکھیں. ایک چیز دھیان سے دیکھیں، مشکلات جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی، کلیسیا اٹھا لی گئی، یسوع مسیح آ گئے، ٹھیک ہے. تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا، تارے بھی گر گئے، تو رہیں گے کہ نظام ہی ختم ہو گیا ٹائم کا. آپ کہاں پہ سورج چاند ستارے جو آپ کو کیا کرتے ہیں نظام دیتے ہیں نا ٹائمنگ کا. وہ پری ٹرپ والے کہتے ہیں کہ آسمان پہ ہوں گے، ٹھیک ہے. جو پری ٹرپ والے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آئے گا. وہ پہلے کلیسیا کو لینے کے لیے آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جنگ و جدل جو ہے چھوٹا لفظ ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک ایسا وقت ہے کہ آپ انسان کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. تو یسوع مسیح نے فرمایا اگر وہ دن گھٹایا نہ جائے تو اتنی سختی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا. اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں.
اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدہ جو لوگ ہیں ان کو چاروں طرف سے آسمان اس کنارے سے دوسرے کنارے سے۔ اب یہ جو سارا ٹیکسٹ ہے یہ یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا نا تو سارا کچھ ختم ہو جانا، کیونکہ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ میں سب کچھ نیا کر دوں، نئی زمین ہو، نیا آسمان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے پری ٹرپ والے کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ مرتبہ جو ہے یسوع مسیح آ رہے ہیں، یہ مسیح پہلے آئیں گے کلیسیا کو لینے کے لیے اور بعد میں پتہ نہیں، آپ خدا سے پوچھیں کہ کیسے ہو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ اب دوسری ایک آیت جو ہے وہ کیا لکھی ہے، یوحنا کے انجیل اس کے 6 باب کی 40 آیت لکھی ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور میں اسے آخری دن کی زندہ۔ یہاں 2 دنوں کی بات نہیں ہے، 1 دن کی بات ہے۔ تو اب ہم نے اس کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ کب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت جو ہے میں اور آپ کے ساتھ پیش کروں گا، دوسرے تسلونیکیوں کی جو ہے اس کے 2 باب کی پہلی 3 آیتیں ہیں، لکھا ہے اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ دھیان سے کسی روح یا کلام، کسی روح یا کلام کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا خط جو گویا ہماری طرف سے ہے، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ چکا ہے، تمہاری جو عقل ہے وہ رفتن پریشان نہ ہو اور نہ تم گھبراؤ اسی طریقے سے کسی کے فریب میں۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے فریب کون دے سکتا ہے، جس کی میں سنتا ہوں پاسٹر صاحب ابلیس کا، کئی ایسے کام ہیں جو ابلیس کو نہیں پتا ہوتا ہم کرتے ہیں، اس کے آئیڈیا میں نہیں بھی ہوتے کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو آیت دکھا دوں گا اگر آپ کہتے ہیں ہم مجھ سے جو ہے بالا تر ہیں، ٹھیک ہے، تو رومیو کی کتاب جو ہے اس کے 2 باب میں یہ ہے آیت، تو ہم ابلیس سے جو ہے وہ بڑی کام کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے اور گھبراؤ نہیں کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی انسان کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برکشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند جس کو اینٹی کرائسٹ جانتے ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ نہ۔ اس لیے جو ہے ہمیں بڑا دھیان سے رہنا ہے، اور دانیل کی کتاب اس کے پہلے 12 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے اس وقت مقرب فرشتے سے۔ اب آپ کو پتا ہے جو مقرب فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ سینٹ مائیکل جس کو ہم بولتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ خدا نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ نگہبان جو ہے ان کو مقرر کیا۔ قائل ہے وہ ہمارا ہے، پہلے یہودیوں کا تھا، کمپلیشن ہو گئی ہے، تو یہ ہم جب ہمارے لیے کوئی لڑتا ہے تو وہ کون لڑتا ہے؟ مائیکل لڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت مقرر فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے قوم سے اس وقت تک کبھی نہ ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام جو ہے کتاب میں لکھا ہے لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ جب تک تکلیف کے اندر سے نہیں گزریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ والا جو ویو ہے یہ کون مانتا ہے؟ گو نیکسٹ۔ یہ جو ویو ہے یہ کیتھولک کلیسیا مانتی ہے، آرتھوڈکس چرچ جو ہے وہ مانتا ہے، اور بے شمار جو انڈیویجول چرچز ہیں 80% چرچز وہ کہتے ہیں کہ پری ٹرپ ہے، ہم ازمائش سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اب جو یسوع مسیح ہے ان کا سزا کا حکم، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے سزا کون سی، غضب کون سا۔ غضب تو ہمیں دیکھنا کون سا، 5-6 منٹ والا کہ ہمیشہ والا۔ میرے خیال میں جو یہاں کا غضب ہے وہ 10 منٹ کا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ 1 سیکنڈ لگنا، تو وہ ایسا نہیں ہونا۔ تو یہ جو ویو ہے یہ پرانی کلیسیاؤں کا ہے، تو یہ تقریباً آج سے 150-200 سال پہلے اس کو چینج کیا۔ خدا سے دعا کریں، خدا سے پوچھیں کہ مجھے پری ٹرپ پہ ایمان رکھنا ہے، مڈ ٹرپ پہ ایمان رکھنا ہے، یا اور تیتس کے خط کے اندر جو ہے میری طرف سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 باب کی 13 آیت میں آخر میں لکھا ہے اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی
یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہے. ہمیں ہر وقت جو ہے وہ منتظر رہنا، تیار رہنا. اور جو منتظر تیار رہنا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ جو تھی نا 10 کواریوں والی، وہ سب کو کیسے منتظر ہے. آمین. آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے چند لمحوں کے لیے، مجھے پتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو گئے، چند لمحوں کے لیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ یہاں پر کوئی اسپیشل جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. لیکن جب خدا کے ساتھ ہماری پرسنل جب تک ریلیشن شپ نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. پرسنل ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ہمیں جیسے کسی کو جاننے کے لیے ہم اس کے متعلق پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا، گہرائی سے پڑھنا. پرسنل ریلیشن شپ کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنا. دعا کا جو سب سے بڑا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اس کو سننا ہوتا ہے. آپ خاموش ہو کے سنیں کہ وہ آپ سے کیا کہا. سب سے بڑا دعا کا حصہ. دعا کا مطلب ہے کنورسیشن. اگر آپ سن نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ جان نہیں سکتے، آپ اس کو پا نہیں سکتے. جو دعا ہے وہ ہماری کوئی چیک لسٹ نہیں ہوتی کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. ہاں ہمیں مانگنے کی بھی ضرورت ہے اس سے، لیکن دعا ہے جس کے اندر ہم جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ میرے لیے کیا چاہتا ہے.